سوویت یونین کی افغانستان میں جنگ کی تاریخ ایک انتہائی پیچیدہ اور اہم موضوع ہے جو عالمی سیاست میں کئی دہائیوں تک گونجتا رہا۔ اس جنگ کا آغاز 1979 میں ہوا اور اس کا اختتام 1989 میں سوویت یونین کی پاسپائی کے ساتھ ہوا۔ یہ جنگ سر جنگ کے دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان پروکسی جنگوں کا حصہ تھی اور اس نے نہ صرف افغانستان کے سیاسی منظرنامے کو متاثر کیا بلکہ عالمی سطح پر کئی تبدیلیوں کا سبب بھی بنی۔ USSR افغانستان جنگ کی تاریخ۔ افغانستان ایک اہم جغرافیہ پوزیشن پر واقع ہے جو وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر ہے۔ اس کی سرحدیں پاکستان، ایران، چین اور سوویت یونین سے ملتی ہے۔ سر جنگ کے دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان عالمی سطح پر طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی ایک شدید کشمکش تھی۔ اس دوران دونوں طاقتیں دنیا بھر میں اپنی اثر رسوخ کو بڑھانے کے لیے مختلف ممالک میں مداخلت کر رہی تھی۔ جنگ کے اسباب۔ سوویت یونین کا افغانستان میں مداخلت۔ افغانستان میں 1978 میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد افغانستان کے داخلی معاملات میں سوویت یونین کی مداخلت بڑھ گئی۔ افغانستان کی کمیونسٹ حکومت داؤد خان کی حکومت کے بعد سوویت یونین کے اثر میں تھی اور سوویت یونین نے اس سے اپنے مفاد کے مطابق مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ افغانستان میں خانہ جنگی اور سیاسی انتشار کی صورتحال نے سوویت یونین کو مزید مداخلت کی طرف راغب کیا۔ امریکی رد عمل۔ امریکہ نے سوویت یونین کے افغانستان میں قدم جمانے کو اپنی عالمی بالادستی کے لیے ایک خطرہ سمجھا۔ امریکی حکومت نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان میں سوویت مخالف قوتوں کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے نتیجے میں افغان مجاہدین کو مالی اور عسکری مدد فراہم کی گئی۔ افغانستان کے اندرونی مسائل۔ افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کے خلاف عوامی ناراضگی اور مذہبی شدت پسندی کی بڑھتی ہوئی لہر نے جنگ کے اسباب میں اہم کردار ادا کیا۔ افغان عوام میں یہ خدشات پیدا ہوئے کہ سوویت یونین افغانستان میں اپنی مکمل حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے عوامی حمایت میں کمی آئی۔ جنگ کا آغاز 24 دسمبر 1979 USSR نے افغانستان میں اپنی فوجی مداخلت کا آغاز کیا۔ اس دن سوویت فوج نے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر حملہ کیا اور افغان کمیونسٹ حکومت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ اس کارروائی کو سوویت یونین نے مداخلت کی کارروائی انٹرونشن قرار دیا، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسے ایک ناجائز قبض سمجھا۔ جنگ کی نوعیت اور اس کی ترقی۔ سوویت فوج کا افغانستان میں داخلہ۔ افغانستان میں سوویت فوج نے ابتدائی طور پر بڑے شہروں میں اپنے کنٹرول قائم کیے، لیکن افغان مجاہدین جو مختلف گروپوں پر مشتمل تھے بھرپور مذمت کا آغاز کیا۔ ان مجاہدین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے مدد مل رہی تھی۔ افغان مجاہدین کی جنگ۔ افغان مجاہدین میں مختلف گروہ شامل تھے۔ ان گروپوں نے سوویت فوج کے خلاف غیر متعارف طریقوں سے جنگ لڑی، جیسے کہ گوریلا جنگ اور فدائی۔ امریکہ نے CIA کے ذریعے ان مجاہدین کو ہتھیار، تربیت اور مالی امداد فراہم کی۔ مقامی حمایت۔ افغانستان میں مقامی آبادی نے بھی سوویت فوج کے خلاف مذمت کی۔ سوویت فوج کی جارحیت اور کمیونسٹ حکومت کے ظالمانہ اقدامات نے عوام میں بغاوت کی لہر پیدا کی اور پورے ملک میں مذمتی تحریکیں چلی۔ سوویت فوج کی مشکلات۔ جنگ کا طویل ہونا۔ سوویت یونین کے لیے افغانستان میں جنگ ایک بھاری بوجھ بن گیا۔ افغان مجاہدین نے سوویت فوج کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا اور انہیں افغانستان کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں لڑنے کی مشکلات پیش آئی۔ جانی اور مالی نقصان۔ سوویت یونین کو افغانستان میں شدید جانی اور مالی نقصان ہوا۔ سوویت فوجی اور افغان عواموں کی جانیں ضائع ہوئی اور سوویت معیشت پر اس جنگ کا گہرا اثر پڑا۔ سوویت یونین کی معیشت جنگ کی بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ عالمی سطح پر تنقید۔ سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت عالمی سطح پر اس کے خلاف سخت تنقید کو جنم دیا۔ امریکہ، چین اور بعض دوسرے ممالک نے سوویت یونین کے اقدامات کو غیر قانونی اور جارحیت سمجھا۔ جنگ کا اختتام۔ 1988 میں سوویت یونین نے افغانستان میں جنگ کو اپنے مفاد میں مزید طویل کرنا مشکل سمجھا اور اس نے اس جنگ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ دونوں ممالک سوویت یونین اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت سوویت فوج کو افغانستان سے واپسی بلایا گیا۔ 1989 میں سوویت یونین نے اپنی فوج واپسی بلا لی اور افغانستان میں جنگ کا اختتام ہوا۔ افغانستان میں کمیونسٹ حکومت سوویت یونین کے پیچھے ہٹنے کے باوجود اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکی اور اس پر مجاہدین کا قبض ہو گیا۔ جنگ کے نتائج۔ افغانستان میں تباہی۔ افغانستان جنگ کے نتیجے میں شدید تباہی کا شکار ہوا۔ لاکھوں افغانی شہری مارے گئے اور ملک کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ سوویت یونین کی کمزوری۔ اس جنگ نے سوویت یونین کی معیشت اور فوج کو کمزور کر دیا۔ اس جنگ کے دوران سوویت یونین نے اپنی تمام تر توانائی جھونک دی، جو کہ بعد میں اس کی سیاسی گراوٹ کا سبب بنی۔ 1991 میں سوویت یونین کا ٹوٹنا اس جنگ کے اثرات کا ایک حصہ تھی۔ اس جنگ کی
वजह से अफगानिस्तान में एक तवील खाना जंगी की सूरत-ए-हाल पैदा हुई जो 1990 की दिहाई के दौरान जारी रही। नतीजा, सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में जंग ने दुनिया भर में एक नई सियासी मंजरनामे तरतीब दिए। इस जंग ने सोवियत यूनियन की ताकत को कमजोर किया और अफगान अवाम को तबाही से दोचार किया। इसके असरात आज भी अफगान माशरात और आलमी सियासत में महसूस किए जाते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।